نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا علم غیب جانتے تھے یا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں؟ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات عالم کے اندر اللہ وحدہ لا شریک ہی وہ ذات ہے جو عالم الغیب کی صفت سے متصف ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ غیب جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اس کا علم ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، لامحدود ہے۔ ساری کائنات کے اندر جو جس کسی نے بھی، انبیاء نے، ملائکہ نے، کسی نے بھی جو علم سیکھا ہے، لیا ہے، اس کو اللہ ہی نے وہ علم عطا کیا ہے۔ مخلوق میں کسی کا بھی علم ذاتی نہیں ہے بشمول پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارا یہ پہلا نظریہ آ گیا کہ جو ذاتی علم ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے۔ ہر چیز لوح محفوظ میں، لوح محفوظ کا علم قرآن مجید میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، رحمان نے رحمت کی لوریاں دے دے کر یہ قرآن اپنے محبوب محمد کو سکھا دیا۔ اب جب یہ ساری آیات ہیں تو مقدمہ ذہن میں رہے، ایک جگہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، دوسری جگہ میرے نبی غیب بتانے پر بخیلی نہیں کرتا، وہ میں رسولوں میں سے جیسے چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں۔ لہٰذا ان آیات کو سامنے رکھ کر ہم اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے یہ نظریہ پیش فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی کائنات میں نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ اور وہ کتنا علم ہے؟ موجودات کا علم، ما کانا و ما یکون کا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اب جہاں بھی قرآن میں نفی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا تو وہ علم غیب ذاتی کی ہے، یعنی اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور جہاں بھی ثبوت ہے تو وہ علم غیب عطائی کا ہے کہ اللہ کے بتائے سے اس کے پیغمبر جانتے ہیں۔ لہٰذا یہاں وہ جو کانسیپٹ آتا ہے کہ شرک ہو جائے گا کہ اگر ہم نے مان لیا کہ رسول اللہ کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ نہیں ہے، کئی وجوہات کی بنا پر۔ نمبر ایک، اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم جو ہے نا غیر مخلوق ہے، نبی کا علم مخلوق ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، نبی کا علم محدود ہے، وہ موجودات کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ابدی ہے، نبی علیہ السلام کا علم مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے ایک ہی جیسے بغیر تغیر و بدل کے رسول اللہ کا علم عطائی ہے اور محدود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو علم ہے وہ تدریجاً حضور کا علم آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، تاآں کہ ہمارے اکابرین نے یہ تشریح کی ہے کہ رسول اللہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کل موجودات کے علم سے نوازا۔ جو علم اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی بتایا، میں کہتا ہوں بغیر وحی کے آپ نے کوئی ایک بات بھی امت تک نہیں پہنچائی، جو بھی پہنچائی آپ نے وحی سے پہنچائی۔ اگر آپ اپنی طرف سے بات کرتے، میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ تقول علینا بعض الاقاویل۔ جی، تو آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، جو بھی کی وحی سے۔ اسے سمجھیے نا کہ اللہ کے رسول کی عام آدمی تھوڑی ہے، ان پر جناب جبرائیل آتے ہیں، ان پر وحی آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے علم الغیب مطلقاً اپنے لیے رکھا ہے، اس لیے فرمایا عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا اللہ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اور اس مضمون پر قرآن کریم کے اندر کئی آیتیں ہیں، کئی طرح کے واقعات، انبیاء کا ذکر کیا، ان کی مثالیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی مثالیں موجود ہیں۔ کہا کیا فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ۔ قرآن فرمائے انہیں کہہ دیجئے میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں، اگر میں عالم الغیب ہوتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اب یہاں یہ سمجھنا قرآن کی پڑے آیت سننے پوری، گا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں خیر کو جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی تکلیف نہ آتی، مجھے کبھی مشکل نہ آتی، مجھے کبھی پریشانیاں نہ آتی۔ آپ پر کتنی پریشانیاں ہوئیں مجھے بتائیے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، اگر آپ ہوتے تو یہ معاملات ہو سکتے تھے۔ آپ کے صحابہ کو مارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ میں آئے، تکلیفیں ہوئیں، مشکلات ہوئی، کیوں ہوئیں؟ اگر آپ غیب دان ہوتے تو ان چیزوں سے بچ سکتے تھے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کچھ نہیں فرماتے جب تک وحی نہیں آتی۔ اس بات پہ کوئی شک و شبہ کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے
کہ نہ وجود کسی کا ذاتی ہے نہ کمالات وجودی کسی کے ذاتی ہے، اصل وجود ہی خدا ہے، بے شک، اور باقی چیزوں کا وجود اس کے وجود کے آثار ہیں، واہ، اور ان ہر وجود کے اندر جتنا کمال ہے وہ کمال بھی اس کی طرف سے عطا شدہ ہے۔ رسول اللہ کا سارا علم مشیت خدا کا محتاج ہے، واہ، سارا علم، واہ، ٹھیک ہے، ہر کسی کا سارا علم، جس کے پاس جو بھی ہے، جتنا اس کا وجود ہے، وہ خداوند متعال کی عطا ہے۔ بے شک، مفتی حنیف قریشی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ مثلاً قرآن مجید میں تضادات نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہے، عام و خاص ہے، مطلق مقید ہیں، وہ چیزیں ممکن ہیں، لیکن تضاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں دو طرح کی آیتیں بھی ہیں، یہ بھی مسلم ہے کہ غیب صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، جی، اور یہ آیتیں بھی ہیں کہ ہم نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا کیا ہے، واہ، وہ بھی ہے۔ واہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب غیب کیا ہے یہ سمجھ میں اب میں اس کی طرف آؤں گا، جی، اس کی طرف آؤں گا، پریشان نہ ہوں، اس کی طرف آؤں گا میں۔ اسی آیت پہ غور کیجئے کہ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا ہے، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رسول، استثناء ہے نا، غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا ہے، اسی غیب کا علم من ارتضیٰ من رسول کو عطا کرتا ہے، تو یعنی غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ بالکل، جس کی نفی ہوئی ہے وہی عطا ہو رہی ہے نا بھائی، عموماً جس کی نفی ہو گئی کسی ایک کے لیے ثابت ہو رہا ہے تو وہی چیز ہی دوبارہ ثابت ہو رہی ہے، یعنی وہی غیب۔ اس بنا پر مفتی صاحب نے جو یہ فرمایا کہ غیب کی تعریف یہ ہے کہ وہ حسی کے ذریعے سے نہ ہو، اور دوسری علم کے چیز ذریعے، عقل کے ذریعے نہ ہو، عقل کے ذریعے نہ ہو، اور خبر کے کسی خبر کے ذریعے نہ ہو، ہاں، خبر کے ذریعے، وہ خبر، دیکھیں خبر اس جیسے انسان کی خبر ہو تو وہ آپ کی بات میں مانتا ہوں، جبرائیل کی خبر کو میں نہیں مانتا ہوں، وہ غیب ہی ہے، جبرائیل کی خبر غیب ہے، ورنہ اس آیت میں استثناء کو کہاں لے جائیں گے؟ واہ، اور کیا آپ نے یہ بات ختم ہو گئی۔ واہ، واہ، اچھا، اس بنا پر حضرت رسول اللہ کو جو علم عطا ہوا ہے وہ علم خدا کی طرف سے عطا شدہ ہے، اور لحظہ بے لحظہ آنن فآنن خدا کے محتاج ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں صرف اس میں سے منتخب باتوں پہ اپنا اظہار رائے کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو قرآن مجید کی آیات پڑھی مفتی صاحب نے اور علامہ صاحب نے لیطلعکم علی الغیب، تو اس میں خود بھی اپنی بات میں انہوں نے تصریح کر دی کہ سارا غیب نہیں دے دیا تھا، سارا غیب نہیں دیا تھا، سارا غیب نہیں دیا، منتخب چیزیں بتائی، جیسے معدومات کا علم نہیں دیا، موجودات کا دے دیا ان کے بقول، تو سارا نہیں دیا تھا، بات ختم ہو گئی۔ جب سارا علم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنے غیب کے خزانوں میں سے جو اللہ نے منتخب کیا وہ علم دیا، میں اور یہ ایک ہی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے، اس میں کوئی اختلاف تو نہیں، میں اور آپ ایک ہی جگہ کھڑے ہو گئے۔ کوئی اختلاف نہیں۔ چلیں، آپ موجودات کے بعض کی بات نہیں، کرتے ہیں، ہم موجودات کے اس پہ کل بھی کی آ رہا بات ہوں، کرتے اس پہ بھی آ رہا ہوں، اس پہ بھی اتنا آ سا رہا فرق ہے۔ ہوں، اس پہ بھی آ رہا ہوں۔ سارا علم نہیں دیا، اللہ نے اپنا سارا علم میں نہیں دیا، اپنی وہ بات بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اب جو موجودات کا علم ہے جی، اس میں بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ نے کیا علم دیا مجھے کیا پتہ چلے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں کل پتا، موجودات، لیکن کچھ چیزیں مجھے ایسی نظر آتی ہیں کہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ ہر چیز کا علم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 کے بجائے 2 پڑھا دی، ذوالیدین آئے، فرمایا کہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے، حضور نے کہا دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ جو حضور کا جملہ تھا میں کہاں رکھوں اس کو جا کے؟ یہ حضور کیا مذاق کر رہے تھے صحابی سے کہ نہ حضور نماز انہوں نے 2 پڑھائی اور حضور انہیں کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا، نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، میں اس کی کیا تعبیر کروں؟ کوئی نہیں، جو انہوں کہ نے حضور فرما رہے ہیں۔ فرمایا، وہ جو اور پھر صحابی جو صحابہ کہہ نے رہا کہا وہ نہیں، درست ان دونوں میں سے ایک کام ہوا ہے، 2 نمازیں پڑھی، وہ 2 غلط رکعتیں کہہ ہم رہا نے ہے، پڑھی نہ ہیں، رسول۔ 2 رکعتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ پھر جب دوسرے صحابہ سے پوچھا حضور نے، پھر جا کے نماز دوبارہ پڑھائی، اچھا، دوبارہ پڑھائی۔ یہ سب کے یہاں ہے، یہ روایت سب کے یہاں ثابت شدہ ہے۔ وزیر صاحب ایسے ہی اس کا ہمارے ہاں یہ جواب موجود ہے، نہیں یہ ہے تو اسی طرح نا، اسی طرح انہی الفاظ۔ بات میں اس کے جواب ہمارے یہاں اس کا جواب موجود ہے کہ رسول خدا کے ہر عمل کے اندر
کئی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر مطلب کوئی چیز گم ہو گئی، رسول اللہ نے خبر نہیں دی، اور جی اگر ان کو پتہ ہوتا حضرت عائشہ کے ہار کی خبر کیوں نہ دیتے. کئی جگہ اور اس طرح کی چیزیں. اب یہ وہی تکلفات ہیں جو آپ نے مجھے فرمایا. جی اچھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو جہاں پر بھی رسول اللہ کے یہ معاملات ہیں تو وہاں اس کے پیچھے حکمت ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں کہ جو ہم لوگ جانتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے. کچھ وہ ہیں جو حکمتیں خدا اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، ہم ان کو نہیں جانتے ہیں. تو جو ہم سمجھ سکتے ہیں اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ تعلیم امت کے لیے بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے، آپ میں سے نماز کسی کی بھول جائے، اس کے ساتھ معاملات ایسے ہو جائیں تو اس طرح دوہرا لیں. وہ بات سنت کا ثواب مل جائے. لیکن میں اپنا موقف اپنے نوجوانوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نبی کریم، میری رائے ناقص بھی ہو سکتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں ہے. عالم غیب کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ عالم غیب نہیں ہے تو اس کے دو معنی اور دو مفہوم ہیں. ایک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی نہیں ہے، بنفسی ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اور دوسرا اللہ کی طرح کا علم نہیں ہے کہ اللہ کو جس طرح ہر چیز کا محیط علم ہے، کل کیا ہونا ہے، پتہ کہاں ہلنا ہے، کیسے ہلنا ہے، کس کو کیا رزق ملنا ہے، ایسا علم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں ایسا عالم ہوں، نہ قرآن میں اس چیز کا ذکر آیا.